ہونا سب تیار ہے، فکر نہیں کرنا۔ ہم جو ہے وہ کلام مقدس میں سے دیکھیں گے۔ پہلا حوالہ ہے متی کی انجیل، اس کا 28واں، اس کی آخری 2-3 آیتیں ہیں، میں پڑھوں گا۔ اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا، مگر بعض نے شک کیا۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اور دوسرا حوالہ جو ہے وہ پڑھیں گے یوحنا کی انجیل، اس کا 18واں، اس کی پہلی آیت سے لے کر، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، 2-3 آیتیں پڑھ دیں۔ یسوع نے یہ باتیں کہہ کر اپنے شاگردوں کے ساتھ قدرون کے نالے کے پاس گیا۔ وہاں ایک باغ تھا، اس میں وہ اور اس کے شاگرد داخل ہوئے، اور اس کا پکڑانے والا یہودا بھی اس جگہ کو جانتا تھا، کیونکہ یسوع اکثر اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں جایا کرتا تھا۔ بس یہودا سپاہیوں کی پلٹن اور سردار کہنوں اور فریسیوں سے پیادے لے کر مچھروں اور چراغوں اور ہتھیاروں کے ساتھ وہاں آیا۔ یسوع ان سب باتوں کو جو اس کے ساتھ ہونے والی تھی جان کر باہر نکلا اور ان سے کہنے لگا کہ کسے ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے اسے جواب دیا، یسوع ناصری۔ یسوع نے ان سے کہا، میں ہی ہوں۔ اور اس کا پکڑوانے والا یہودا بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے یہ کہتے ہی کہ میں ہی ہوں، وہ پیچھے ہٹ کر زمین پر گر پڑے۔ آمین۔ جب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں ہی ہوں تو کیا ہوا؟ وہ زمین پر گر پڑے۔ آج ہم جن لوگوں کے پاس موبائل ہیں وہ تصویر بنا سکتے ہیں، لیکن سائلنٹ کر دیجئے گا، میسج غور سے سنیں، یہ ہماری زندگی کے لیے اہم ہے۔ اور جو بیٹھے ہوئے ہیں پلیز آپ پانی پینے بھی نہ اٹھیں، ٹھیک ہے؟ اگر پینا ہے تو میں 1 منٹ دے دوں گا، اور باہر بھی کوئی نہ جائے، باہر سے کوئی آ جائے کوئی مسئلہ نہیں، اس کو بٹھائیں لیکن اس سے باتیں نہ کریں، ٹھیک ہے جی؟ آج ہم عید القیامت المسیح جو مناتے ہیں، اس کو ہم ایسٹر بھی کہتے ہیں۔ انگلش میں کیا کہتے ہیں جی؟ ایسٹر کہتے ہیں۔ اس کی پیشن گوئیاں، اس کی نبوتیں بہت سال پہلے جو ہے وہ یسوع مسیح کے بارے میں بیان کر دی گئیں، اور کلام مقدس میں لکھا ہے یسایہ کی کتاب میں، یہ یسوع مسیح کے 700 سال پہلے جو ہے یسوع مسیح کے بارے میں فرما دیا گیا کہ لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے بارے میں یہ پیشن گوئی جو ہے وہ پوری ہوئی کہ اس کو کچلا جائے، اس کو غمگین کیا جائے، اس کے منہ پر تھپڑ مارے جائیں، اس کو کوڑے مارے جائیں، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا جائے۔ یہ پیشن گوئی یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے 700 سال پہلے یسایہ نبی نے جو ہے وہ فرما دی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد
جو بزرگ داؤد ہیں انہوں نے زبور میں جو ہے وہ فرمایا، یہ 1000 سال پہلے خداوند یسوع مسیح سے فرمایا کہ تو نہ اس کے مقدس کو سڑنے دے گا پتال میں، اور نہ اپنے جو ہے وہ قدوس کو پتال میں رہنے دے گا۔ یعنی خداوند سے کہا کیونکہ تو نہ میری جان کو پتال میں رہنے دے گا، نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا۔ یہ 1000 سال پہلے جو ہے وہ بیان کر دیا گیا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے گا، وہ زمین میں نہیں رہے گا۔ بہت سارے لوگ جتنے انبیاء آئے سب جو ہے وہ مر گئے، جتنے انبیاء آئے، جتنے پہلوان آئے، جتنے سکندر آئے، جتنے سکندر اعظم آئے، بڑے بڑے جو ہے وہ موت کا لقمہ ہو گئے۔ لیکن وہ دنیا میں ایک ایسی ہستی ہے کہ جو زندہ ہوا اور ہماری نجات کے لیے جو ہے وہ زندہ ہوا، اور اسی نے موت پر فتح پائی، کسی اور نے موت پر فتح حاصل نہیں کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ موت جس سے لڑتی ہے اس کو کھا جاتی ہے، اس کو مار دیتی ہے، لیکن یسوع مسیح واحد ہستی ہیں جنہوں نے موت پر فتح پائی، موت کو شکست دے دی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ایک نشان دیا گیا، یونا کی نبی کی معرفت لکھا ہوا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جس طرح یونا 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، اسی طرح ابن آدم جو ہے وہ 3 دن جو ہے وہ قبر میں رہے گا۔ ڈسٹرب نہیں کریں پلیز، بیٹھ جائیے، ادھر آ کے سامنے آ کے بیٹھیں، ادھر آ جاؤ۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں میرے میسج میں کوئی ہلنا تو ٹھیک ہے، لیکن غور سے سنیں، اگر نہیں سمجھ آتی مجھے بتائیں بعد میں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ 3 دن جس طرح یونا مچھلی کے پیٹ میں رہا، اسی طرح جو ہے وہ ابن آدم قبر میں رہے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو جب صلیب ہوئی تو کچھ رواج تھے اس دور میں، وہاں پر مصریوں کا، یونانیوں کا اور رومیوں کا رواج تھا کہ ملزموں کو جو ہے وہ صلیب دی جاتی تھی۔ یعنی جس طرح پاکستان میں کوئی بھی واقعات ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان پھانسی دینی چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ایسے کہیں گے نا کہ فلاں نے اچھا نہیں کیا، اس کو پھانسی دینی چاہیے، ایسا ہی ہے۔ اس دور میں جو ہے وہ مصریوں کا، یونانیوں کا، ارامیوں کا اور رومیوں کا یہ اصول تھا کہ جو مجرم ہوتے تھے اس کو صلیب دی جاتی تھی، اور صلیب کے بھی کچھ قاعدے قانون تھے۔ جس کو صلیب دی جاتی تھی اس کے سارے کپڑے اتار دیے جاتے تھے، اور اس کے چوراہے میں جو یروشلم کی دیوار کے باہر شہر میں تھا، شہر سے باہر جو ہے وہ اس کو صلیب دی جاتی تھی، اس کے کپڑے جو ہے وہ اتار لیے جاتے تھے۔ یہ بہت دردناک اور عبرتناک سزا ہوتی تھی صلیب کی۔ اس وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے جو شہر کی طرف راستہ جاتا تھا، وہاں پر جو ہے وہ جو مجرم ہوتے تھے اس کو صلیب دی جاتی تھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب صلیب پر اتارا جاتا تھا اس سے پہلے ایک ان کا رواج تھا، ایک قانون تھا کہ مجرم کی ٹانگیں توڑ دی جاتی تھی تاکہ چیک کیا جائے کہ واقعی مر گیا ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ جب یسوع مسیح کے پاس آئے تو یہ تو نبوت تھی خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہ صادق کی ہڈی نہ ٹوٹے گی، اور جب وہ ہڈیاں توڑنے کے لیے آئے تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سپاہی تھے انہوں نے کہا کہ یہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔
اور انہوں نے یسوع مسیح کی ہڈی بھی نہ توڑی، اور جتنے 2 ڈاکو ان کے ارد گرد تھے ان کی انہوں نے ٹانگیں جو ہے وہ توڑ دیں۔ یہ ان کا جو ہے وہ قانون تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہ بھی قانون تھا کہ جب ملزم صلیب پر ہوتا تھا تو اس کو سرقہ بھی پلایا جاتا تھا۔ یہ رومیوں کا، مصریوں کا، یونانیوں کا اور رومیوں کا قانون تھا کہ جب مجرم جو ہے وہ صلیب پر ہوتا تو اس کو جو ہے وہ سرقہ پلایا جاتا تاکہ اس نشے کی حالت میں اس کی ڈیتھ ہو، کیونکہ اس کے زخموں کو جو ہے وہ تھوڑا پین جو ہے وہ کم ہو اور نشے کی حالت میں جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو۔ اور پھر ایک اصول تھا کہ اس کا جو جرم ہوتا تھا، جو اس کی سزا ہوتی تھی، جو اس نے کیا ہوتا تھا، وہ اس کی صلیب کے اوپر لکھ کر لگا دیا جاتا تھا۔ جس طرح یسوع مسیح کی صلیب کے اوپر کیا لکھا تھا جی؟ یہودیوں کا بادشاہ۔ ہر ایک مجرم کی جو سزا ہوتی تھی، جو اس نے کیا ہوتا تھا، وہ اس کے جو ہے وہ صلیب پر لگا دیا جاتا تاکہ آنے جانے والے جو ہے وہ خود ہی دیکھ کے پڑھ لیں کہ اس نے کیا جرم کیا ہے۔ ویسے ہم کہتے ہیں نا کوئی مسئلہ ہوتا ہم کہتے ہیں کی ہوا ہے، ایسے ہی ہے نا، کیا ہوا، پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، بس اوپر سے پڑھ لیں کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے ارد گرد 2 ڈاکو تھے۔ کتنے ڈاکو تھے جی؟ کیا نام تھا ان کا؟ برابا ڈاکو کو چھوڑ دیا گیا تھا، یسوع مسیح کو جو ہے اس کی جگہ صلیب دی گئی تھی۔ 2 ڈاکو تھے، تیتس اور ڈیماس۔ یہ 2 ڈاکو جو ہے وہ یسوع مسیح کے دائیں اور بائیں جو ہے وہ مصلوب کیا گیا تھا ان کو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی ہسٹری میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو صلیب نہیں دی گئی، بلکہ جس شمعون قرینی نے خداوند یسوع مسیح کو سہارا دیا تھا صلیب پر، اس کو جو ہے وہ خدا نے جو ہے وہ صلیب دے دی اور اپنے نبی عیسیٰ کو جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں جتنی بھی مذہبی کتابیں ہیں، اس میں کہیں نہیں لکھا کہ خدا دھوکے باز ہے۔ اگر جرم جس نے کیا ہے اسی کو سزا ملے گی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ شمعون قرینی کو سزا نہیں دی، اس کو صلیب نہیں دیا گیا۔ بائبل مقدس اور بہت ساری کتابیں یہی واضح کرتی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو جو ہے وہ صلیب پر لٹکا دیا گیا اور صلیب پر جو ہے وہ اس کی موت ہوئی۔ یہی غیر قوم کو مسئلہ ہے یسوع مسیح کی صلیب سے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو جو ہے وہ زندہ آسمان پر صلیب کے اوپر سے ہی اٹھا لیا گیا۔ ایسی بات نہیں، کیونکہ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ وہ اوپر سے اوپر ہی نہیں چلے گئے، بلکہ مر کر وہ زندہ ہوئے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ کیونکہ گنتی کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا نہ کسی کو فریب دیتا ہے اور نہ فریب کھاتا ہے، وہ کسی کو دھوکہ نہیں کرتا۔ انسان نہیں خدا کہ وہ دھوکہ کرے، خدا ہمیشہ سچائی کا خدا ہے۔ گنتی اس کے 23 باب میں لکھا ہے کہ خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے اور نہ آدم ذات ہے کہ اپنا ارادہ بدلے، کیا جو اس نے کہا ہے وہ پورا نہ کرے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو جب وہ صلیب پہ تھے اس سے اوپر ہی نہیں چلے گئے، بلکہ وہ دفن ہوئے اور مردوں میں سے زندہ ہوئے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے بھائی قادیانی ہیں، یہ بھی مسلم ہیں، یہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح حضرت عیسیٰ جو ہے وہ جب ان کو صلیب دیا گیا تو ان کو پکڑنے لگے جب وہ زخمی حالت میں تھے اور وہ بھاگتے ہوئے جو ہے وہ گلگت آ گئے۔ اب دیکھیں
میں نے خود کتاب میں پڑھا ہے کہ ایک زخمی انسان جو ہے وہ یروشلم سے بھاگتا ہوا یہاں گلگت میں آ سکتا ہے؟ وہاں تو ویسے تندرست آدمی پیدل نہیں آ سکتا. اور وہ کتاب والا لکھتا ہے کہ وہ بھاگتے ہوئے جو ہے وہ وہاں سے زخمی حالت میں جو ہے وہ گلگت آئے، کیونکہ گلگتہ جو جگہ ہے کھوپڑی کی وہ یہاں ہے گلگت میں. اس وجہ سے جو ہے وہ 60 سال کی عمر میں جو ہے وہ حضرت عیسیٰ نے وفات پائی یہاں پر. یہ سب جو چیزیں ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے طور طریقوں سے، الہامی کتابوں سے ہٹ کر جو ہے وہ اپنی سوچوں میں بیان کی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب قبر پر کسی بھی چیز کو یا کسی بھی واقعات کو سچ ثابت کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے 2 گواہوں کا ہونا کیا ہے جی؟ 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے. اور قانون کے مطابق جو ہے مرد جو ہے وہ 1 کی گواہی مانی جاتی ہے پاکستانی قانون میں بھی. عورتوں میں سے ہے 1 عورت کی گواہی نہیں مانی جاتی. عورتیں 2 ہونی چاہیے. عورتیں کتنی ہونی چاہیے جی؟ اگر عدالت میں جائیں، کورٹ میں جائیں، پلیز ذرا خاموش ہو جائیے گا. جب کورٹ میں جائیں تو عورتیں جو ہیں ان کی 2 کی گواہی ہوتی ہے، پھر تسلیم کی جاتی ہے. لیکن مرد جو ہے اس 1 کی گواہی جو ہے وہ تسلیم کی جاتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی واقعات ہوتا ہے اس کے لیے گواہوں کا ہونا بہت ضروری ہے. جیسے آپ کوئی جگہ خریدتے ہیں اس کے لیے کہتے ہیں گواہاں نو بلاؤ، ایسے ہی ہے نا؟ یا کوئی اسٹامپ پیپر پہ یا نکاح جب ہوتا ہے تو کہتے ہیں گواہاں نو بلاؤ، ایسے ہی ہے نا؟ گواہ کا ہونا ضرور ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ قبر کو خالی دیکھنے کے لیے جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح زندہ ہوئے، اس کے لیے بھی گواہی بہت اہم تھی. وہاں پر لکھا ہے کہ 2 عورتیں وہاں موجود تھی. کتنی عورتیں تھی جی؟ 2 عورتیں. وہاں لکھا ہے مریم مگدلینی اور دوسری مریم ہفتے کے پہلے دن قبر پر آئیں اور انہوں نے کیا دیکھا کہ قبر کیا ہے جی؟ خالی ہے. اور پھر اور لکھا ہوا ہے گواہ، آسمان سے ایک گواہ اتر گیا، فرشتہ آسمان سے اتر گیا اور اس نے کیا کیا؟ پتھر کو لڑکا دیا اور اس پتھر پر بیٹھ گیا. کیا کیا اس نے؟ اس پتھر پر بیٹھ گیا. یہ بھی گواہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں. یہ جو ہے وہ انہوں نے، اور فرشتے نے کیا کہا؟ کس کو ڈھونڈتی ہو؟ انہوں نے کہا یسوع مسیح کو. کس کو ڈھونڈتی ہو؟ کس کو ڈھونڈتی؟ عورتوں کو کہا یسوع مسیح کو. تو فرشتے نے کیا کہا؟ وہ اپنے کہنے کے مطابق جو ہے وہ جی اٹھا ہے. اور شاگردوں کو جا کر جو ہے وہ خبر دو، شاگردوں کو جا کر خبر دو کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ جی اٹھا ہے. پھر اور لوگوں نے گواہی دی. پھر کیفا نے جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں گواہی دی کہ وہ جی اٹھا ہے. پھر اس کے بعد خداوند یسوع مسیح 12 پر ظاہر ہوا اور اس کے بعد لکھا ہے کہ پھر 500 سے زیادہ بھائیوں پر خداوند یسوع مسیح ظاہر ہوئے. اور پولس رسول کہتے ہیں اس کے بعد مجھ پر ظاہر ہوئے جو ادھورے دنوں کی پیدائش ہیں. پھر خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ پولس رسول پر ظاہر ہوئے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد جب خداوند یسوع مسیح کے شاگرد جو تھے وہ یہودیوں کے ڈر سے جو ہے وہ کمرے میں بند تھے. کیا تھا جی؟ کمرے میں. جیسے ہم دعا کر رہے ہیں اسی طرح یہودیوں کے ڈر سے بہت مشکلات تھی، وہ دعا نہیں کرنے دیتے تھے. اور جب یسوع مسیح کی وہ دعا کر رہے تھے یہودیوں کے ڈر سے جمع تھے تو کیا ہوا؟ یسوع مسیح آ گئے اور خداوند یسوع مسیح ان کے درمیان آ گئے. خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ جتنے شاگرد تھے
سسٹر کے لیے زوردار تالیاں. جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, جتنے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے, یسوع مسیح نے کیا کہا شاگردوں کو؟ درمیان میں آ گئے اور انہوں نے دیکھا یہ تو خداوند یسوع سے ڈر گئے. اور خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا کہ تمہاری سلامتی ہو. یہ نہیں کہا کہ لو جی میں جی اٹھ گیا ادھر تو نس گیا سنا. یہ تو نہیں کہا. خداوند یسوع مسیح ہمیشہ سلامتی چاہتے ہیں, ہمیشہ حلیمی چاہتے ہیں, ہمیشہ فروخت نہیں چاہتے ہیں. شاگردوں سے یہ نہیں کہا. گتسمنی باغ میں کیا ہوا تھا؟ سارے شاگرد بھاگ گئے تھے, دوڑان لگ گئی سنسار ہیں, صرف یسوع مسیح رہ گئے تھے. پترس بھی دور جا کے کھڑا ہو گیا تھا. خداوند یسوع مسیح جب مردوں میں سے زندہ ہوئے اور وہ دعا کر رہے تھے شاگرد ایک کمرے میں, تو خداوند یسوع مسیح آ کے موجود ہوئے اور انہوں نے کہا آپ کی سلامتی ہو. یسوع مسیح سلامتی چاہتے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا یار تساں اچھا نہیں کیتا ویکھو نس گیا سنا. ایسے ہی ہے نا. یسوع مسیح ہمیشہ سلامتی چاہتے ہیں. ہم سب کی سلامتی چاہتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب گتسمنی باغ میں جب پکڑنے کے لیے آئے اور کیا ہوا تھا, کیا واقعہ ہوا؟ کسی کو پتا ہے کیا واقعہ ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ ایک ڈاکو کا کان اڑا دیا تھا. ویری گڈ. اور کیا ہوا تھا؟ اور بہن نے کہا ہے کہ ڈاکو کا کان اڑا. ڈاکو آیا ہی نہیں تھا گتسمنی باغ میں. ہم دیکھتے ہیں جب خداوند یسوع مسیح گتسمنی باغ میں ان کو پکڑا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ پترس جو ہے وہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب وہ پکڑ کر لے کر جا رہے تھے, پترس جو بھیڑ تھی کافی لاٹھیاں لیے ہوئے, تلواریں لیے ہوئے, جو خداوند یسوع مسیح کو باغ میں سے لے کر جا رہے تھے, اور پترس جو ہے وہ فاصلے پر اس کے پیچھے پیچھے صرف پترس ہی تھا, باقی سارے بھاگ گئے تھے. آہستہ آہستہ دور سے جو ہے وہ چلتا آ رہا تھا. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ دور دور ہٹ ہٹ کے چل رہا ہے پیچھے. خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ہی تھا, لیکن تھوڑا دور دور تھا, نزدیک نہیں آیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ جب خداوند یسوع مسیح کو پکڑا ہوا تھا وہ پیچھے دیکھے تو اس کو پتا چلے کہ پترس میرے پیچھے ہی آ رہا ہے, لیکن جب بھیڑ دیکھے تو بولے کہ یہ اس کے ساتھ نہیں ہے, یہ تو دور دور ویسے ہی کوئی ہجوم میں سے چل رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یسوع مسیح کو دھوکہ دے رہا تھا کہ اس کو پتا چلے کہ یہ یسوع مسیح کے ساتھ ہے, لیکن لکھا ہے کہ وہ فاصلے پر چل رہا تھا, دور دور رہ کے چل رہا تھا. اور جب وہاں پر صحن میں آئے, اس ڈیوٹی میں آئے, اور اس جو بالا خانہ تھا ادھر آئے جہاں پر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جب لے کر آئے اس کو, تو وہاں کیا کر رہا تھا؟ لوگ کیا آگ تاپ رہے تھے. کیا کر رہے تھے جی؟ آگ تاپ رہے. پترس نے کیا کیا؟ یہ جو پہلا حصہ تھا وہاں صحن کا پہلا حصہ جو تھا اس میں کافی ہجوم تھا. جو یسوع مسیح کو پکڑ کر لے کر آئے تھے انہوں نے آگ لگائی ہوئی تھی, کیونکہ وہاں پر سردی تھی. کیا تھا؟ سردی تھی. آگ کیا کر رہے تھے؟ آگ تاپ رہے تھے. پنجاب بھی آگ سیک دے نا, ایسے ہی ہے نا. آگ تاپ رہے تھے اور سامنے یسوع مسیح کو وہ کوڑے مار رہے تھے. دور سے دیکھ رہا تھا پترس, اور کن کے ساتھ آگ تاپ رہا تھا؟ دشمنوں کے ساتھ آگ تاپ رہا تھا, اپنے دشمنوں کے ساتھ ملا ہوا تھا. اور جب آگ کو وہ ان کے ساتھ بیٹھا, ایک لونڈی نے آ کر کہا کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ وہی ہے, ان میں سے ہے. تو اس نے کیا کہا کہ میں اس کو نہیں جانتا کہ وہ کون ہے. کیوں؟ آگ جس کی آگ تاپے اسی کی بات سننی پڑتی ہے. جدوں اپنی لائیے ادو پھر اپنی گل کری دیے, جدوں کسے دسے کیے تو ادو وہ گلاں کری دیاں نے. دشمنوں سے مل گیا اور کہنے لگا میں نہیں اس کو جانتا. کسی اور نے کہا کہ لگتا تو واقعی ہوئے,
پھر کیا کہا؟ کلام مقدس میں لکھا ہے وہ تکفیر کرنے لگا، گالی گلوچ کرنے لگا، میں نہیں اس کو جانتا۔ اور پھر کیا ہوا؟ یسوع مسیح نے جب مرگ نے جان دی تو یسوع مسیح نے مڑ کے اس کی طرف دیکھا۔ یسوع مسیح زخموں سے جو ہے وہ چور تھے، یسوع مسیح کو کوڑے مارے گئے، اور یسوع مسیح نے جب مرگ نے جان دی تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ مڑ کے دیکھا کہ میں نے کہا تھا کہ تو 3 بار جو ہے وہ میرا انکار کرے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ باہر جا کر جو ہے وہ کیا کیا؟ زار زار رویا کہ میں نے ان کی آگ کیوں تاپی ہے، کیوں میں ان کے ساتھ آگ میں کھڑا ہوا، میں نے کسی کی آگ میں حصہ لیا۔ تو جب پطرس کو اپنی آگ لگ گئی، روح القدس کی آگ لگ گئی، وہ والی آگ نہیں جو کہتے ہیں بڑی آگ لگی ہے، وہ والی آگ نہیں۔ کون سی آگ لگی؟ جب روح القدس کی آگ لگی تو اس نے کیا کیا؟ چوک میں پطرس نے کیا کیا؟ خطاب کیا، اور کتنے لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا؟ 5,000 لوگ، 3,000 لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا۔ جب اس کے اپنی آگ روح القدس کی لگ گئی تو اس نے پھر انکار نہیں کیا، پھر اس نے کہا کہ میرے استاد کو سیدھی صلیب دی گئی تھی، مجھے الٹی دے، میں اس قابل نہیں ہوں، میں گناہگار ہوں، مجھے الٹی صلیب دے۔ وہ روح القدس سے بھر گیا، اس آگ سے بھر گیا، اور پھر اس نے انکار نہیں کیا، اس نے کہا کہ میں اس کا شاگرد ہوں، مجھے الٹی صلیب دے۔ جب اس کو آگ لگ گئی، وہ والی آگ نہیں، کہتے ہیں جی انہوں بڑی آگ لگی ہوئی ہے، یہ آگ کی ضرورت نہیں، روح القدس کی آگ کی ضرورت ہے، تاکہ لوگ کہیں کہ یہ روح القدس سے معمور ہیں، یہ نہ کہیں کہ انہوں نے بڑی آگ لگی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ذرا غور کرنا ہے اس بات پر، روح القدس کی آگ لگائیں، یہ نہ ہو کہ کہتے ہیں انہوں نے گھر آگ لائی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آگ کی ضرورت نہیں، روح القدس کی آگ کی ضرورت ہے، پھر لوگ جو ہے وہ تبدیل ہوں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو جب قبر میں رکھا، پرانے دور میں جو ہے وہ قبریں پہلے ہی بنوا دیا کرتے تھے، ایسے ہی ہے نا، غاروں میں قبریں بنائی جاتی تھیں، کیونکہ وہ مٹی اتنی نہیں ہوتی، پہاڑی جگہ تھی، پہاڑی علاقہ ہوتا تھا، اور لوگ جو ہے وہ کئی سال پہلے جو ہے وہ قبریں بنوا دیتے تھے۔ ابھی کوریا میں بھی یہی رواج ہے کہ قبریں جو ہیں وہ پہلے بنائی جاتی ہیں۔ جو مسٹر پاک ہیں ہمارے ساتھ خدمت کرتے، ان کی امی جو ہے وہ ہر سال کہتی تھی، میں بھی جاتا تھا تو کہتے میری قبر بنوا دو، میری قبر بنوا دو۔ تو جب پچھلے سال اس کی قبر بنوائی تو وہ بہت خوش تھی کہ میری قبر بن گئی۔ کیوں کہ وہاں پر جو ہے وہ جا کے لوگ اپنی قبر دیکھتے ہیں کہ میں نے ادھر آنا ہے، یہاں لوگ ڈرتے ہیں۔ وہاں پر لکھا ہے کہ یوسف نامی آدمی کی نئی قبر تھی، اس نے نئی قبر بنائی تھی جس میں یسوع مسیح کو دفن کیا گیا تھا۔ کیوں کسی کی قبر میں دفن کیا گیا تھا؟ کیونکہ یسوع نے کیڑا قبر دے وچ رہنا سی، یسوع مسیح نے تو جی اٹھنا تھا، یسوع مسیح نے تو زندہ ہونا تھا، اس وجہ سے اس نے اپنی قبر بھی نہیں بنوائی، اس کو کسی اور کی قبر میں رکھا گیا تھا۔ ہاللیلویہ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ موت کو شکست ہو گئی۔ 2 لوگوں کی لڑائی ہو نا تو ایک کو شکست ہوتی ہے۔ کس کو شکست ہوئی؟ موت کو شکست ہوئی۔ اور جب اندر گئے قبر کے اندر تو دیکھا رومال ادھر پڑا ہوا ہے، کفن ادھر پر پڑا ہوا ہے، اور کوئی کپڑا ادھر پڑا ہوا ہے۔ موت بکھری پڑی ہوئی تھی، موت کو شکست ہو گئی تھی، موت جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گری ہوئی تھی، رومال ادھر تھا، کپڑے ادھر تھے، سب کچھ جو ہے وہ قبر کے اندر بکھرا ہوا پڑا تھا۔ موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ اور اس سے کوئی بھی جابر بھی نہیں بچ سکے، نہ کوئی پہلوان بچ سکے، لیکن یسوع مسیح نے وقت جو ہے انہوں نے فتح پائی موت پر۔
हालेलुया। और हम देखते हैं कि कब्र की गवाह जो हैं वो औरतें थीं। औरतें जो है वो हमेशा जिंदगी को जो है वो ज्यादा तरजीह देती हैं, ऐसा ही है ना? क्यों जिंदगी पर ईमान रखती हैं औरतें? किसी को पता है कि जिंदगी पर क्यों औरतें ईमान रखती हैं? औरतें जो है वो जन्म देती हैं बच्चे को, वो हमेशा जिंदगी पर जो है वो ज्यादा फोकस करती हैं। लेकिन मर्द जो है वो इतना जो है वो जिंदगी पर यकीन नहीं रखते, वो मौत पर भी यकीन रखते। लेकिन औरतें ज्यादातर जो है वो जिंदगी पर जो है वो यकीन रखती हैं। औरतें हमेशा जब किसी की डेथ हो जाती है तो औरतें क्या करती हैं जी? औरतें क्या करती हैं? कभी भी आप नोट करें, औरतें बिल्कुल जो डेड बॉडी होती है, जो लाश होती है, उसके पास बैठती हैं। कभी देखा है आपने? और मर्द और दूर बैठे होंगे, ठीक है? ऐसे ही है ना? मर्द कैसे बैठते हैं? सुनिए जी गौर से। जब कोई मर जाता है, उसकी लाश पड़ी होती है, तो औरतें बिल्कुल मुर्दे के पास होती हैं, लाश के पास होती हैं। और मर्द कहाँ बैठते हैं? वो दूर बैठते हैं। ऐसे ही है। तो फिर ये औरतें जिंदगी पर यकीन रखती हैं, मौत पर यकीन नहीं रखती। जब रो रही होती है ना, तो क्या पता क्या बोलती हैं? चल उठ जा विकी दे अब्बा, उठ जा। उनको यकीन ही नहीं ये मर गया है। और बंदों से पूछे तो वो कहते हैं वो मर गया है, ना तो बंदा मर गया, बस वही है। लेकिन औरतें जिंदगी पर यकीन रखती हैं, क्योंकि उन्होंने जिंदगी को करीब से देखा है। औरतें हम एवं भी हाथ लानियां, हाँ किड्डा सोना लगता ही पिया, हाँ? उनको ये नहीं पता कि ये इसकी डेथ हो गई है। वो जिंदगी को ज्यादा जो है वो करीब से देखती हैं। कहती हैं किड्डा सोना लगता, इधर आओ देखो, ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ऐसे ही है ना? वो जिंदगी को जो है वो ज्यादा यकीन रखती हैं। और मरने के बाद दूसरे दिन जब उसको दफन करके आते हैं, तो दूसरे दिन आकर क्या कहती हैं? हाँ विकी दे बिल ख्वाब च वेख्या सी मैं, कहता सी इन्हां वास्ते ना पराठे बना दियो जे सुबह सुबह। फिर भी नहीं उनको यकीन आ रहा कि वो मर गया है। वो जो भी मिलने के लिए आती हैं, उनको ये कहती हैं हाँ विकी दा अब्बा मैनू मिलिया सी ख्वाब च सुबह सुबह, आंदा सी इन्हां वास्ते पराठे जेडे ने ना वेले ना बना के दे, इन्हां ड्यूटी ते जाना। ऐसे ही है, ये जिंदगी पर यकीन रखती हैं। जब ये लाश के पास बैठी होती हैं तो ऐसे ही कहेंगे उठ तेरा भरा आ गया पंजाबों, उठ जा मिलन वास्ते आया ही, ठीक है? ऐसी बातें करती हैं क्योंकि ये जिंदगी पर यकीन रखती हैं, मौत पर यकीन नहीं रखती। और हम देखते हैं कि औरतों ने जो है वो खुदा यीशु मसीह के बारे में जो है वो गवाही दी। और सुबह सुबह जाकर क्या खुशबूदार चीजें, कौन सी खुशबूदार चीजें जो हैं वो कब्र पर लेकर गई। और ये सारे वाकयात में जो है वो सिर्फ औरतें, फरिश्ते और जो पहरेदार थे वो मौजूद थे। हम देखते हैं कि गसमनी बाग में जब गिरफ्तारी आई तो सब मौजूद थे, जब कोड़े मारे गए वहां भी सब मौजूद थे, जब सलीब दी गई सब मौजूद थे। लेकिन कब्र पर जो है वो औरतें और फरिश्ते मौजूद थे। और फिर हम देखते हैं कि लूका की इंजील में लिखा है कि दो शख्स बराक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहा तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ है? किसको ढूंढती हो? फरिश्तों ने आकर क्या कहा? दो फरिश्ते बराक पोशाक पहने हुए आ खड़े हुए और उनसे क्या कहा? क्या कहा? किसको ढूंढती हो? परेशान ना हो, वो जी उठा है, किसको ढूंढती हो? हम किसको ढूंढते हैं? औरतों से कहा, औरतों से क्या कहा? औरतों से क्या कहा? किसको ढूंढती हो?
عورتوں سے کیا کہا؟ کس کو ڈھونڈتی ہو؟ آج کس کو ڈھونڈتے ہیں؟ نئے نئے کپڑوں کو ڈھونڈتے ہیں، نئے نئے فیشن کو ڈھونڈتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ پریشان نہ ہو، آپ یسوع کو ڈھونڈتی ہیں۔ اگر آپ یسوع کو ڈھونڈتی ہیں تو پھر پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یسوع کو ڈھونڈتی ہیں، اگر کپڑوں کو ڈھونڈتی ہیں، اچھے اچھے زیوروں کو ڈھونڈنا چاہتی ہیں، تو پھر آپ پریشان ہیں۔ اگر نئے نئے کپڑوں کو ڈھونڈتی ہیں پھر پریشان ہیں۔ یہاں لکھا ہے کہ فرشتوں نے کیا کہا؟ کس کو ڈھونڈتی ہو؟ پریشان نہیں ہونا، وہ جی اٹھا ہے۔ جب ہم یسوع کو ڈھونڈتے ہیں تو پریشانی والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی کہانی کہاں سے شروع ہوئی؟ ہم مرکز کی انجیل میں دیکھتے ہیں کہ وہ یردن سے شروع کرتا ہے۔ یسوع مسیح کو یردن سے پیش کرتا ہے کہ یردن میں اس نے بپتسمہ لیا۔ وہاں سے جو ہے وہ یہ سٹوری شروع کرتا ہے۔ کہاں سے کرتا ہے جی؟ یردن سے شروع کرتا ہے۔ اور متی رسول جو ہیں وہ ابراہیم سے یسوع کی سٹوری شروع کرتے ہیں کہ یسوع مسیح ابن داؤد، ابن ابراہیم کا نسب نامہ، یعنی کہ متی رسول جو ہیں وہ ابراہیم سے شروع کرتے ہیں، اور لوکا رسول جو ہیں وہ آدم سے شروع کرتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مرکز جو ہے وہ یردن سے شروع کرتا ہے، اور متی جو ہے وہ ابراہیم سے شروع کرتا ہے، اور لوکا رسول جو ہیں وہ آدم سے شروع کرتے ہیں۔ لیکن یوحنا کہتا ہے کہ یہ سٹوری نہ یردن سے شروع ہوتی ہے، نہ ابراہیم سے شروع ہوتی ہے، نہ آدم سے شروع ہوتی ہے، بلکہ ساری سٹوریاں یہاں سے ہی شروع ہوتی ہیں۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا۔ یوحنا رسول نے کہا کہ یہاں سے ہی ساری سٹوری شروع ہوتی ہے۔ یہ سٹوری ابراہیم سے بھی نہیں ہے، یہ آدم سے بھی نہیں ہے، یہ یردن سے بھی نہیں شروع۔ یہ سٹوری جو ہے وہ وہاں سے شروع ہے جہاں سے سب سٹوریاں شروع ہوتی ہیں۔ سب سٹوریاں یہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ سب سٹوریاں جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی گرفتاری جو ہے وہ گثسمنی باغ میں ہی کیوں ہوئی؟ خداوند یسوع مسیح کی گرفتاری یروشلم میں کیوں نہیں ہوئی؟ سامریہ میں کیوں نہیں ہوئی؟ بیتنیہ میں کیوں نہیں ہوئی؟ ناصرت میں کیوں نہیں ہوئی؟ خداوند یسوع مسیح کی گرفتاری جو ہے وہ باغ میں کیوں ہوئی؟ باغ میں کیوں ہوئی؟ بتائیں گے جی۔ یسوع مسیح کی جو گرفتاری ہے وہ باغ میں کیوں ہوئی؟ یروشلم میں تو خداوند یسوع مسیح جایا آیا کرتے تھے، وہاں کیوں نہیں ہوئی؟ سامریہ میں بھی خداوند یسوع مسیح آیا جایا کرتے تھے، ان کی گرفتاری جو ہے وہ سامریہ میں کیوں نہیں ہوئی؟ ناصرت میں کیوں نہیں ہوئی؟ گلیل میں کیوں نہیں ہوئی؟ یسوع مسیح کی جو گرفتاری ہے وہ باغ میں ہوئی۔ وہاں پر لکھا ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو لے کر باغ میں داخل ہوا۔ کیا ہوا جی؟ اپنے شاگردوں کو لے کر باغ میں کیا ہوا پرویز بھائی؟ باغ میں کیا ہوا جی؟ داخل ہوا۔ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو لے کر کہاں داخل ہوئے جی؟ باغ میں داخل ہوئے۔ ہم دیکھتے ہیں اسی باغ سے جو ہے ان کے ابا کو نکالا گیا تھا، آج بیٹا اسی باغ میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ کہانی ان کے ابا و جداد کو، ان کے ابا کو جو آدم ہے، سب کا باپ ہے، اس کو باغ سے نکالا گیا تھا۔ آج بیٹا جو ہے وہ شاگردوں کو لے کر جو ہے وہ باغ میں داخل ہوتا ہے، اور یہاں سے باغ سے ہی کہانی شروع ہوئی تھی۔ باغ سے جب آدم کو نکالا گیا، باغ سے ہی جو ہے وہ نجات آنی تھی۔ نجات کا کام باغ سے ہی شروع ہونا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ باغ سے نکال دیا گیا، اور پھر جو ہے یہاں دیکھتے ہیں کہ باغ کے اندر جا رہے ہیں۔ کیا ہوا جی؟ باغ کے
اندر جا رہے ہیں. خداوند یسوع مسیح چاہتا ہے انسان جو باغ سے نکلا تھا وہ باغ میں دوبارہ داخل ہو جائے. یہاں پر لکھا ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو لے کر کیا ہوا؟ باغ میں داخل ہوا. اور پھر کیا ہوا؟ لکھا ہے کہ منہ کے بل گرا. کیا ہوا؟ ایک بائبل مقدس بتاتی ہے کہ وہ زمین پر گرا، ایک بائبل مقدس کہتی ہے کہ وہ منہ کے بل گرا. لکھا ہے کلام مقدس میں جب تک گیہوں کا بیج زمین میں گر کر مر نہیں جاتا وہ زیادہ پھل نہیں لاتا. ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ وہ منہ کے بل جو ہے وہ گرا اور بہت سارا جو ہے وہ پھل لایا. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوئی؟ باغ سے شروع ہوئی. کہاں سے کہانی شروع ہوئی؟ ہم کبھی غور کریں تو ہم ہمیشہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ پہلا شروع تو گل ہوئے گی. ایسے ہی ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں ہون دی دسو تسی، ایک گل شروع تو ہوئے گی، گل ہون دی نہیں. یہ گسمنی باغ کی بات نہیں ہے، یہ باغ عدن سے جہاں سے شروع ہوئی ہے وہاں سے چلے گی بات یہاں گسمنی پر ختم نہیں ہوگی. یہاں سے یہ پروپیگنڈا شروع ہوا تھا، جہاں سے یہ مسئلہ شروع ہوا تھا وہاں سے جو ہے وہ بات شروع ہوگی. ہم دیکھتے ہیں کہ جب گسمنی باغ میں کیا ہوا، جب وہ آئے تو کس کا کان کاٹا جی؟ ابھی تو پتہ چل گیا ہوگا. سپاہی کا کان کیوں کاٹا گیا؟ کبھی کسی نے غور کیا؟ پترس نے کان کیوں کاٹ دیا؟ گردن کیوں نہیں کاٹی ہوتی؟ لتاں کیوں نہیں بڑھ دی تھی؟ تلوار تھی ہاتھ میں، تلوار تھی نا ہاتھ میں. تو تلوار کبھی آپ چلائیں تو اگر یہاں لگی ہے تو یہاں بھی لگ جانی چاہیے، اس کا بازو بھی نکل جانا چاہیے تھا، یا اس کی ٹانگ پہ مار دینی چاہیے تھی. کان کیوں کاٹا؟ کس لیے کان کاٹا گیا؟ جی کان کیوں کاٹا گیا؟ یہ بات وہاں جائے گی جہاں سے شروع ہوئی ہے، باغ عدن میں. یہی غلطی باغ عدن میں ہوئی تھی. اس کان نے غلط سن لیا، اس کان نے رینگنے والے کی بات سن لی، اس کان نے جو ہے وہ سانپ کی بات سن لی، اس نے اس ہوشیار جانور کی بات سن لی اس کان نے. لیکن خداوند یسوع مسیح یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہی کان دوبارہ غلطی جو باغ عدن میں غلطی ہوئی تھی وہ گسمنی باغ میں نہیں درانا چاہتے تھے. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے پکڑ کر جوڑ دیا کان کہ آج کے بعد یہ خدا کی بات سنیں گے، یہ ابلیس کی بات، رینگنے والے جانور کی بات اور ابلیس کی بات جو ہے وہ نہیں سنیں گے اور نہ سانپ کی بات سنیں گے. اس وجہ سے جو ہے وہ کان کاٹا گیا کہ یہ کان جو ہے وہ آج کے بعد، خدا نے کیا کہا تھا؟ 2 درخت تھے باغ عدن میں. کتنے درخت تھے جی؟ 2 درخت تھے. ایک حیات کا درخت تھا یعنی زندگی کا درخت تھا، اور دوسرا درخت کون سا تھا؟ نیک و بد کی پہچان کا درخت تھا. کیا تھا؟ نیک و بد کی پہچان کا درخت. اور جب انہوں نے، ہم غور کریں کہ 2 درخت ہیں، ایک کے ارد گرد جو ہے وہ فرشتے خیمہ زن ہیں تلواریں لیے ہوئے، اور دوسرے کو آزاد ہی چھوڑ دیا ہے کہ کھاؤ تو مرو. یہ کیا بات ہے؟ 2 درخت تھے باغ میں، ایک کو ویسے ہی چھوڑا ہوا تھا اور ایک پر جو ہے وہ فرشتوں کے پہرے لگائے ہوئے تھے. خیمہ زن تلواریں لیے ہوئے فرشتے کھڑے تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابلیس ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یہ درخت میں سے کھا لو، آپ کی آنکھیں جو ہے وہ کھل جائیں گی. جب انہوں نے کھایا تو ان کی آنکھیں کھل گئیں. کیا کھل گئی جی؟ جب ٹھنڈے وقت میں خدا آیا تو اس نے کہا اے آدم تو کہاں ہے؟
اس نے کیا کہا؟ خدا تو روز آتا تھا. کیا کہا آدم نے؟ اس نے کہا کہ میں ننگا ہوں. کیوں؟ پہلا پینٹ کوٹ میرے انگوں پایا ہوں سی, یا ہوا نے ساڑی پائی ہوں سی, شلوار قمیض یا کوئی ایسے کوئی کیا پہنا ہوا تھا. کیوں وہ ننگے تھے؟ کیوں انہوں نے فیل کیا؟ کیوں محسوس کیا؟ پہلے کون سا وہ 3 پیس پہنتا تھا؟ پہلے بھی ایسے ہی تھے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ گناہ انہوں نے کیا, اور گناہ انسان کو ننگا کر دیتا ہے. اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے, خدا جب آیا تو وہ چھپنے لگے. انہوں نے کہا کہ ہم ننگے ہیں. کیوں؟ گناہ جو ہے وہ انسان کو ننگا کر دیتا ہے. اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب گثسمنی باغ میں پکڑنے کے لیے آئے تو وہاں پر لکھا ہے, جو مین آیت ہے, وہ لاٹھیاں تلواریں لیے ہوئے آئے, اور سب شاگرد کیا کیا؟ سب شاگرد بھاگ گئے. سب شاگرد بھاگ گئے. اور یسوع مسیح نے ان سے کیا کہا جو پکڑنے والے تھے؟ کس کو ڈھونڈتے ہو؟ کیا کہا؟ کیا کہا؟ کس کو ڈھونڈتے ہو؟ یسوع مسیح نے جو ہے وہ گثسمنی باغ میں کیا کہا کہ کس کو ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے کہا یسوع ناصری کو. یسوع مسیح نے کیا کہا؟ میں ہوں. کیا کہا؟ میں ہوں. کیا کہا یسوع مسیح نے ان کو؟ میں ہوں. تو لکھا ہے کہ وہ پیچھے جو ہے وہ گر گئے. جب یسوع مسیح نے کہا کہ میں ہوں, تو جو تلواریں لیے ہوئے, لاٹھیاں لیے ہوئے ہجوم آیا تھا, وہ پیچھے گر گیا, منہ کے بل گر گیا. کیوں گرا پیچھے؟ جب موسیٰ نے پہاڑی پر خدا سے کہا کہ تو مجھے اپنا نام بتا, تو اس نے بھی کہا میں ہوں جو ہوں. اس نے کہا میں ہوں, تو لکھا ہے کہ موسیٰ بھی زمین پر گر گیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب گثسمنی باغ میں وہ پکڑنے کے لیے آئے, تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کس کو ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے کہا یسوع ناصری کو. تو انہوں نے کہا میں ہوں, اور وہ بھی زمین پر گر گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ان کا ابا جو ہے وہ اس جلوے کتاب نہیں لا سکا, تو تم کون ہو جو اس جلوے کتاب لا سکتے ہو؟ وہ بھی زمین پر جو ہے وہ گر گئے, جس طرح موسیٰ جو ہے وہ زمین پر گر گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ آج جی اٹھنے کا جو واقعہ ہے, یہ بہت ساری کتابوں میں ہے. کافی لمبا ہو گیا, بند کروں گا. جی اٹھنے کا, جب خداوند یسوع مسیح جی اٹھے اور آسمان پر چلے گئے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ جاتے ہوئے ہمیں ایک حکم دیا تھا. کون سا حکم ہے؟ میرے ہر میسیج کے بعد آتا ہے. جب خداوند یسوع مسیح نے آسمان پر اٹھا لیے گئے, تو جاتے ہوئے شاگردوں سے کہا, کیا کہا؟ یہ ارشاد اعظم کہا. یہ واقعہ کہاں ہوا؟ یسوع مسیح کی قبر بھی باغ میں تھی, یسوع مسیح جی بھی باغ میں ہی اٹھے تھے, یسوع مسیح پکڑوائے بھی باغ میں ہی گئے تھے, یسوع مسیح آئیں گے بھی باغ میں ہی, دوبارہ بھی باغ میں ہی آئیں گے. پڑھ لیجئے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے, تو انہوں نے کیا کہا کہ میں تمہیں ایک حکم دیتا ہوں جانے سے پہلے. جیسے ہم جاتے ہیں نا, کہیں پنجاب جائیں یا باہر جائیں, تو کوئی نہ کوئی کہتے ہیں کیا کر لے ہو جی, ایسے ہی ہے نا. تو خداوند یسوع مسیح نے حکم دیا کہ جاؤ, سب قوموں کو شاگرد بناؤ, اور ان کو بتاؤ کہ میں زندہ ہوں اور آسمان پر چلا گیا اور ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. ایسے ہی ہے نا. تو خداوند یسوع مسیح ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں. ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ اس ایسٹر پر جائیں اور یہی خوشخبری لوگوں کو جا کر بتائیں یسوع مسیح کے نام سے.